صحیح الحمدللہ. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے عرشوں کے اوپر، تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب حضور پاک معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی کہ جو بالکل امیر المؤمنین ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہیں. بالکل بالکل. تو جب وہ معراج سے واپس آئے تو اس کے بعد کافی عرصہ تک وہ رہے. مجھے اتنا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے یہ چیزیں، تو وہ کافی عرصہ تک تو رہے نا. تو پھر انہوں نے صحابہ کو یہ سب کو بتایا کیوں نہیں کہ میں عرشوں پہ یہ چیز دیکھ کے آیا ہوں، آپ امیر المومنین جو پہلا ہے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تو پھر اوپر جا کے تو حضور پاک کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، ایک چیز سوال تو یہ ہے میرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز بتانی تھی اس کو امت کو یا اس وقت کے صحابہ کو کہ جی میں اوپر اللہ کے وہاں پڑھ کے آیا ہوں کہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے آپ کے امیر المومنین میرے بعد حضرت علی علیہ السلام ہوں گے. صحیح. وہ چیز نبی پاک نے نہیں بتائی. ٹھیک ہے، دوسری یہ چیز بتا دیتا تو آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی نا؟ نبی پہ تو جھوٹ بولنا تو حرام ہے نا. آپ حضرت کو ادھر چشمے لگا کے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. آپ ادھر بیٹھے تھے، آپ ادھر بیٹھے تھے کہ نہیں بتائی انہوں نے؟ سن لینا، وہ جب معراج سے آئے تھے نا، او بھائی ایک منٹ، جب وہ معراج سے آئے تھے آپ ادھر بیٹھے تھے کہ آپ کہتے ہیں نہیں بتائی؟ سر میری سن تو لینا، وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بتائیں تو صحیح نا، آپ سن تو نہیں نہ رہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہوتی تو یہ خلافت کا تو مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا. اچھا کیوں خلافت کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے والسلام نے اپنے اصحاب کو نہیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ بتایا نہیں بتایا؟ معجزے دکھایا نہیں دکھایا؟ او بھائی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پہ آپ کو اعتراض ہے، جھوٹ ہے یا سچی کہانی ہے؟ نہیں وہ میں نے واقعہ نہیں سنا، میں ایسے اس پہ کمنٹس نہیں کرتا. ابھی تک اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی نہیں سنا کہ لاٹھی کو جب ڈالتے تھے وہ اژدہا بچ جاتا تھا؟ نہیں سنا ابھی تک؟ سر دیکھیں، جتنا علم ہوتا ہے بندہ اتنی بات کرتا ہے. چلے بھائی دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا تو انہوں نے قرآن کی آیت ہے، سن لو ادھر، قرآن کی آیت ہے، بتایا اخلفنی فی قومی اذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے خلیفہ ہو. جو ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بنی اسرائیل جو سب نبی زادہ تھے، بنی اسرائیل سب کیا تھے؟ سن لو نا بھائی، نبی زادہ تھے، سب سید تھے، سن رہے نا؟ وہ موسیٰ نے ان کو مسلمان نہیں بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے نا بنی اسرائیل کو اس طرح نہیں تھے کہ وہ مشرک تھے مسلمان بنایا ہو، وہ شروع سے ہی مسلمان تھے. وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے نا، نبی زادہ تھے سب. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے غلامی سے معجزے دکھا دکھا کر نکالا ہے. سمجھ رہے نا بات آپ کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں نا، صحابہ نبی زادہ نہیں تھے، صحابہ مشرک زادہ تھے، صحابہ مسلمان بھی نہیں تھے. صحابہ نعوذ باللہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو صحابہ مسلمان تھے، اور نبی نے صحابہ کو مسلمان بنایا، کہتے ہیں نعوذ باللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بنایا یا شروع سے مسلمان تھے؟ ٹھیک ہے مجھے سمجھنے میں غلطی. ٹھیک ہے. او بھائی یہ مشرک تھے، ان کے ہاں بتیں، یہ کعبہ جو تھا یہ بت خانہ تھا بہت بڑا. یہاں پہ ہر خاندان کے اپنے اپنے بڑے بڑے بت ہوتے تھے. آپ کے صحابہ ادھر جا کے ان کے اپنی اماں جی کے ساتھ، ابا جی کے ساتھ یہ جا کے بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، یہ بتوں کے یہ طواف کرتے تھے، وہاں پہ جا کے صدقات لیتے تھے. یہاں کے آج بتوں کی صدقے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان ہونے سے پہلے تو پہلے سن لو نا بھائی، کچھ ہی ہوتا تھا. ہاں یہی ہوتا ہے نا، تو کسی نے کچھ نہیں کیا نا، ابھی بہت کچھ کیا. اب سن لو نا، سن لو، آپ صحابہ کو الگ کر دیتے ہیں، شیعہ کو الگ کر دیتے ہیں. علی بھائی سن لو، بات سمجھ لو. اس وقت جس نے حضور کی دیدار کیا ہے تو وہ بھی صحابہ. بھائی سن لو، علی خاموش، وہ بھی ساتھ ہیں. آپ شیعہ کو علی خاموش، آپ بھول گئے نا. عرض یہ ہے کہ صحابہ کا تقارن ہو رہا ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قیاس ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ شروع سے مسلمان زادہ تھے. بڑا فرق ہے، ایک شخص مسلمان ہے، ایک شخص مشرک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سب صحابہ نبی زادہ تھے، سب نبی زادہ تھے. بڑا فرق ہے نبی زادے میں اور غیر نبی زادہ میں. فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ اور فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری سی بات ہے، فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ہارون کو اپنا جانشین نہیں بنایا.
موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا جانشین بنایا. جو ہی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے, صحابہ موسیٰ نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو کیا کیا؟ انہوں نے سامری کا کہا کہ موسیٰ کا خدا میں نے دیکھا, وہ کیسا, میں خدا لے کے آتا ہوں. اس نے کیا کیا؟ اس نے بچڑا بنایا, اس نے سونے چاندی کا اس نے ایک بچڑا مجسمہ بت بنایا. سب یہ جو مسلمان تھے, موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے, انہوں نے تراویح پڑھنا شروع کر دیا. نماز جماعت ہو رہی ہے, سجدے رکوع ایک بت کے سامنے. ہارون علیہ السلام جتنے چلائے بھائی کہ بھائی یہ خدا نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے آپ, موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کتنے معجزے دکھائے ہیں, میں ان کا خلیفہ ہوں, میری مانو, سامری کے نہ مانو. انہوں نے کیا کہا موسیٰ سے پتہ ہے, ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی. موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے ہارون جو ان کا امام تھا, نبی بھی تھا, موسیٰ علیہ السلام کا شریک کار بھی تھا, ان کا بڑا بھائی بھی تھا, ان سے کہا کہ خاموش ہارون, تو خود مشرک ہے, تو خدا کو نہیں مانتا, خدا یہ سامنے ہے, تو خدا کو نہیں مانتا, تو ایک فراڈی آدمی ہے, زیادہ بولا تو ہم آپ کو قتل کریں گے. 4-5 آدمی تیرے ساتھ ہیں, وہ بھی کوئی چیز نہیں, ان کا قتل کرنا کیا چیز ہے, سب کو ہم ذبح کر دیں گے, خاموش. ہارون علیہ السلام خاموش ہو. تو یہ جو آپ کہتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرف. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی ہے نا, ان کے حواری قریبی اصحاب ہی نے تو کیا نا, غیروں نے تو نہیں کیا نا. ان کو قتل کس نے کروانا تھا؟ اللہ نے اس کو بچایا نا. اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بچاتے, عیسیٰ شہید ہوتے نہیں ہوتے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہ ہوتا, شہید ہو جائے, کوئی بات ہی, اتنے انبیاء شہید ہو گئے, کس نے کیا بھائی؟ اصحابی نے تو کیا تھا نا. تو یہ کہنا کہ اگر وہ بات واضح ہوتی, بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے تو صحابہ مان لیتے. او بھائی وہ جب احد سے بھاگ رہتے ہیں پیچھے سے, او بھائی سن لو, قرآن فرماتا ہے کہ جب آپ بھاگ رہے تھے, والرسول یدعوکم فی اخراکم, جب استصعدون علی جبل ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. یہ سن لو, یہ صحابہ کی کہانی ہے کہ اگر صحابہ کو پتہ ہوتا تو یہ غلط کام نہ کرتے. جنگ احد میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نہیں بھاگیں گے. یا رسول اللہ, آپ اللہ کی جانب سے آئے, میری طرف دیکھو علی بھائی, آپ کے صحابہ کرام جو آپ کہتے ہیں نا غلط کام نہیں کر سکتے تھے اگر ان کو پتہ ہوتا. پہلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بات نہیں ہو رہی, بات کوئی اور ہو رہی ہے, آپ کہیں بات اور اٹیچ کر رہے ہیں. نہیں, آپ سن لو یہ حجج. اب وہ مجھے سوال سمجھا, خاموش دوسرے سن رہے ہیں, خاموش سن لو. میں آپ کو صحابہ کے کرتوت بتاؤں نا کہ صحابہ, ابھی بتاتا ہوں, ابھی خاموش. میں سوال کیا, مجھے اس کا جواب, اسی کا جواب آ رہا ہے, اسی کا جواب ہے. دیکھو صحابہ کو اگر پتہ ہوتا کہ امام علی علیہ السلام پر حق ہے تو وہ مان لیتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جنگ احد سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے پڑھے, قرآن کی آیات سنائی ہیں کہ جو جنگ کرے گا جنتی, جو زخمی ہوگا جنتی, جو شہید ہوگا جنتی, جو بھاگے گا جہنمی. انہوں نے وعدے دیے نا, یا رسول اللہ ہم تو فدائی ہیں, وہ جنگ پہ لے جاؤ, باقی ہمارا کام ہے. جنگ پہ گئے, کفار نے جو ہی حملہ کیا بھاگ گئے سب. قرآن کی آیت ہے, اس کے منکر پہ لعنت, اس کے شک کرنے پہ لعنت. استصعدون ولا تلون علی احد. اس وقت کو یاد کرو اے صحابہ کرام کہ تم وعدے کر کے احد کے میدان سے بھاگ رہے تھے, اور تم اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ کسی دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں رہتے. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراکم, اور پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے. اب بغیرتو, یاد کرو اس زمانے کو جب تم بھاگ رہے تھے. خاموش, یہ قرآن کی آیت ہے. رسول صاحب آپ یہ خاموش کروانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ مجھے بات کرنے دو نا بیچ میں, قرآن کی آیت سن لو. 15 منٹ بولتے ہیں کسی اور, آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یار, کوئی بات ہے؟ میں ان زور کو بے غیرت کہہ رہا ہوں جو احد سے بھاگ گئے تھے. میں نے آپ کو گالی تھوڑی دیا. جو احد سے بھاگ گئے تھے ان کو قرآن نے بے غیرت بولا, کافر بولا, یہ بے ایمان ہے. جنت میں ایمان تھا ان کا, کیوں بھاگ گئے تھے؟ کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس لیے بھاگ گئے تھے نا. آپ کہتے ہیں صحابہ کو پتہ نہیں, اس وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کو سنائی دے رہی تھی کہ بھاگنا نہیں, میں نبی ہوں, میں زندہ ہوں, آ جاؤ, قرآن کی آیت ہے, یہ بھاگ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ تو آپ ادھر تھے علی بھائی, آپ ادھر تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا, احادیث اس میں بہت زیادہ ہے بھائی. اچھا, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. یہ اس میں بہت زیادہ ہے. معراج میں
ایک منٹ بھائی میں حدیث کھول دوں. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ شیخ صاحب, اپنے بھائی آپ انتظار کرو. انس بن مالک کا باب کہاں گیا؟ انس صاحب کیونکہ ایک کتاب جو ہے نا پرنٹ اور میں ابھی کھولتا ہوں. وہ معراج کی حدیث آپ نے جو پوچھا نا, وہ حدیث بہت زیادہ ہے اللہ کی قسم, جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام دے کے ان سے ملاقات بھی ہوئی. یہ صفحہ نمبر 133 ہے, میں انس کی روایت. یہ حدیث بہت زیادہ معراج کی حدیث, یہ کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر, اور یہ کافی میں بھی یہ دوسری سند کے ساتھ موجود ہے. یہ حدیث ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. بھائی شور نہیں کرو, خاموش ہو جاؤ, دیکھو سیکھ لو, ٹھیک ہے نا. یہ کفایت الاثر, معاف کیجیے گا, کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام, تالیف الشیخ ابو القاسم علی بن محمد بن علی بن خزان القمی الرازی. یہاں پہ صفحہ نمبر 138 میں ایک لمبی حدیث ہے. یہ انس ابن مالک کی احادیث ہیں. یہاں پر انس کی دوسری حدیث ہے, یہ دوسری حدیث میں یہ حدیث کافی طویل ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک حصہ یہ آ جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا تھا, لما عرج بی الی السماء وبلغت سدرۃ المنتہی, ہائے ہائے ہائے, جب میں معراج پہ گیا تھا اور میں سدرۃ المنتہا کو پہنچ گیا تھا, ودعنی جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وداع کیا. میں نے کہا کہ حبیبی جبرائیل, یہ فراق کا وقت ہے, آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جبرائیل نے عرض کیا, اگر میں اس مقام سے ایک خط آگے بڑھوں, ایک قدم آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کے سمندروں میں, نور کے پردوں میں, نور ہی نور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دبویا, ٹھیک ہے نا. مجھے وہاں پہ دبویا نور میں. اچھا ماشاء اللہ, وہ بیان سے باہر, جتنا اللہ نے چاہا مجھے نور انوار دکھائیں. فاوحا الی, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خطاب فرمایا. اب جبرائیل بھی نہیں, خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ. آہا, شب معراج, اللہ 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 اللہ, ڈائریکٹ خطاب ہے. جماعت عمرے کی جان نکل گئی, منکرین کی جان نکل گئی, سامری والوں کی جان نکل گئی. ڈائریکٹ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب ہے. انی طلع یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, اے میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انی طلعت الی الارض اطلاعا فاخترتک منها فجعلتک نبیا, میں نے زمین والوں کو دیکھا, پیار تجھ سے ہوا ہے, تجھے میں نے انتخاب کیا, تجھے چنا, تو تجھے میں نے نبی بنایا. ہائے 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 ہائے, اے ڈوب کے مر جاؤ حسودو, ڈوب کے مر جاؤ امام امیر المؤمنین علیہ السلام, اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بدخواہو. پھر اللہ نے کہا ثم طلعت ثانیا فاخترت منها علیا سلام اللہ علیہ, پھر میں نے دوسری نظر ڈالی ہے, پھر مجھے جو محبت ہوا ہے, مجھے جو عشق ہوا ہے, وہ امام علی علیہ السلام سے ہوا ہے, میں نے ان کو چنا ہے. اور فجعلته وصیک ووارث علمک والامام بعدک, تو میں نے ان کو آپ کا وصی بنایا, آپ کے علم کا وارث بنایا, اور آپ کے بعد امام بنایا دنیا جہاں کا. وَأُخْرِجُ مِنْ أَصْلَابِكُمَ الذُّرِّيَّةَ الطَّاهِرَةَ, اور آپ دونوں کے نسل پاک سے میں خلق کروں گا, میں نکالوں گا اولاد پاک کو. وہ کون ہے؟ الائمۃ المعصومین خزان علمی, وہ ائمہ ہدات معصومین علیہم السلام ہیں جو میرے علم کے خزانے ہیں. فلولاکم ما خلقت الدنیا ولا الآخرہ ولا الجنت ولا النار, اور اگر آپ لوگوں کی بات نہ ہوتی, آپ لوگوں کی محبت نہ ہوتی, تو میں دنیا خلق نہ کرتا, جنت خلق نہ کرتا, دوزخ خلق نہ کرتا, زمین و آسمان خلق نہ کرتا. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اتحب ان تراہم, اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ چاہتے ہیں
کہ ان سے ملاقات کرا دوں؟ عرض کیا کہ نعم یا رب، میں نے عرض کیا کہ جی میرے رب، میرے پروردگار، ملاقات کرا دے، دیدار کرا دے۔ فنودیت یا محمد ارفع راسک، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر دیکھیں، سر اپنا اٹھائیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، فرفعت راسی، میں نے سر اوپر کیا دیکھا، فاذا بانوار علی علیہ السلام، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نور ہے امام علی علیہ السلام کا، والحسن والحسین علیہم السلام، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجہ یتلألؤ من بینہم کأنہم کوکب دری، اور ان کے درمیان ایک امام حجت امام عصر علیہ السلام چمک رہے ہیں، نور افغن ہے جیسے ایک روشن ستارے کی طرح۔ میں نے عرض کیا یا رب من ہؤلاء ومن هذا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا اللہ، اے میرے خالق، یہ کون ہے؟ اور یہ جو سب سے نور میں سب سے درخشاں ہیں، یہ کون ہے؟ تو ندا آیا یا محمد ہم الائمۃ بعدک سلام اللہ علیہم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام ہیں آپ کے بعد، المطہرون من صلبک، یہ مطہر ہیں، یہ آپ کے اولاد میں سے ہیں، وهو الحجۃ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور یہ جو درمیان میں چمک رہے ہیں یہ امام حجت علیہ السلام ہے، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، شریعت کے نور سے بھر دیں گے، قرآن کے نور سے بھر دیں گے، اور یہ مؤمنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ اب پتہ چلا نا، یہ ایک حدیث نہیں، اس طرح بہت سارے احادیث ہیں، اور یہ بھی حدیث جو میں نے آپ کو نقل کی ہے جماعت عمریہ کے طریق سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو یہ نہیں کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، انہوں نے بتایا نہیں، جی بتایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا تھا قوم کو کہ ان کا خلیفہ کون ہے۔ قوم بدبخت ہے نا، منافق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے معجزات دکھائے، کس نے قتل کرنے کی کوشش کی؟ صحابہ کرام نے، انہی کے صحابہ نے۔ کس نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ صحابہ کرام نے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ؟